حج کے بعد اپنی زندگی میں جو ہے پازیٹیو تبدیلی لانا ضروری ہے، ورنہ حج کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اگر آپ گاربیج آؤٹ کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کا جو مقصد ہے کہ جو آپ کی زندگی ہے اس کے اندر مضبوط چیز آئے۔ آپ کے دیکھیں، آپ نے حج کیا، حج میں کیا کیا؟ احرام باندھا ہے، طواف اور بیت اللہ کیا ہے، مینا گئے ہیں، عرفات گئے ہیں، مزدلفہ گئے ہیں۔ ایک ایک جگہ کی چیزوں کو جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ نے رمی کی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ قربانی کی ہے تو کیا کیا ہے؟ حلق کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ اور طواف الوداع کیا ہے، اور اپنے ساری چیزوں کو جو ہے آپ نے مکمل کیا ہے۔ سمجھے آپ؟ ذرا سا سمجھیں۔ احرام اس لیے باندھا کہ سب کچھ یہیں دنیا میں چھوڑ کے میں نے جانا ہے۔ کنکریاں مارتے ہوئے دشمن ابلیس کو اپنی زندگی سے خارج کرنا ہے۔ قربانی کرتے وقت خود کو ہر قربانی کے لیے تیار کرنا ہے۔ قربانی ہوتے وقت خود کو ہر قربانی کے لیے تیار کرنا ہے۔ طواف کرو تو کعبہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ عرفات میں کھڑے ہوتے ہوئے آخرت کے منظر کو اپنے سامنے رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی ہے، اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا جو ہے اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے۔ مزدلفہ سے گزرتے ہوئے خدا کی نافرمانی سے تابع ہو جاؤ کہ اللہ کا عذاب کیسا آیا تھا ان ہاتھی والوں کے اوپر۔ مینا میں ٹھہرتے ہوئے اللہ کی عظمت اور کبرائی سے گلوں کو آراستہ کرو، ہر دفعہ ذکر کرتے رہو مینا کے اندر۔ احرام اس لیے اتارو کہ اب دنیا میں جا کر ہر چیز سے بے نیاز ہونا ہے اور اپنے کام پر آخرت کو ترجیح دینا ہے۔ اپنے کام پر آخرت کو ترجیح دینا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم چند دنوں کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ جب لوگوں کو قبر سے اٹھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم کتنا عرصہ رہے، تو وہ ہم سب یہ کہیں گے کہ ایک دن یا ایک دن سے کم۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مطیع ہو جاؤ، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مطیع ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ تم اپنا اور اپنا آپ ہمارے سپرد کر دو، اس کا مطلب یہ تھا کہ آج کے بعد تمہارا سر ہمارے سوا کسی کے سامنے نہ جھکے، تمہارے دل میں کسی کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آئے، تمہارے دل میں ہر نفرت کا آخری حوالہ صرف اللہ کی ذات سے ہو، تمہاری زندگی کی منزل صرف رضائے خداوندی ہو، تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ حج زندگی میں تبدیلی اللہ کے مطیع ہونے کا مین مقصد ہے۔ اپنی زندگی کو بھائی حج کے بعد آپ نے بدلنا ہے اور اللہ سے اپنا رشتہ جڑانا ہے، اور صحیح معنوں میں مومن بننا ہے، اور جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اللہ کی نافرمانیوں سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی شخصیت میں حج کے بعد پازیٹیو تبدیلی آنی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ آپ خود محسوس کریں گے، آپ کو خود احساس ہوگا کہ میں نے اتنا وقت لگایا، اتنا پیسہ خرچ کیا، تو آخر میں نے کیا چیز حاصل کی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جو چیز آپ حاصل کریں گے وہ حقوق اللہ ہوگا، کہ اللہ سے آپ کا ربط ہوگا، کہ آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ دین کی سرفرازی ہو، اور اللہ کی جو اطاعت ہو، اور اللہ کے پیغامات کو دنیا میں کرنا ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے، ظفر بھائی اور سہیل بھائی اور میرے ہم سب کی فیملیوں کے لیے، اور سب کے لیے ان کی صحت کے لیے جو ہے وہ آپ دعا کریں۔ اور یہ یہاں پہ سمری ہے، اس وقت سمری کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو اتنی دفعہ ہم ریپیٹ کر چکے ہیں، بس میں اس سلائڈ چلا جاتا ہوں۔ اور یہ آپ کے لیے جو ہے یہ چیزیں مل جائیں گی کہ بھئی ایک سمری کے طور کے اوپر حج میں کیا ہو رہا ہے، آپ کن کن جگہ جاتے ہیں، اور اذکار جو آپ کو عرفات اور دوسری جگہ پہ پڑھنے ہیں، یہ اس کی کاپی آپ کو مل جائے گی تاکہ آپ خود اس کو پڑھ لیں۔ اوکے، اور 60 کوشچن
60 کوشچن ہیں اور اس کے سوالات و جوابات بھی ہے اس کے اندر آپ کو انکلوڈ کر لیے گئے ہیں۔ چلے یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں اور ہم ہینڈنگ اوور ٹو ظفر بھائی کہ بھائی کوشچن آنسر پیریڈ کو وہ اوپن کر سکتے ہیں۔ وآخر جی دعوانا جزاک الحمد جی جزاک اللہ للہ۔ خیر ڈاکٹر صاحب، اور جزاک اللہ خیر جلیل صاحب۔ خواجہ صاحب کچھ کوشچن لے لیں یا؟ جی بالکل، ہم لوگ شیئر کر دیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جو ابھی جی کوشچن آئے یا آپ اپنے جو کامن کوشچنز ہیں وہ آپ شیئر کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ میرے خیال میں ایک کامن کوشچنز خاصی محنت ہوئی ہے اس پہ، جی وہ بنائے انہوں نے، تو ہمارے ایک دوست جی ہیں انہوں نے، تو اس کو اگر ہم ایک دفعہ پروجیکٹ کر لیں تو کئی بالکل بالکل سوالات کے ٹھیک ہے، جوابات جو ہیں وہ اس میں آ جائیں گے، تو انشاءاللہ اس بالکل کے ٹھیک ہے، بعد جو ہے پھر جو لیفٹ ہوں گے ان کو انشاءاللہ وہ دیکھ لیں گے سوالات کو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے جی پاس یہ پریزنٹیشن ہے۔ جیل بھائی آپ نے اس جی کو جلیل صاحب، آپ نے فیس کا ذکر نہیں کیا، جی آپ نے فیس کا ذکر نہیں کیا، وہ جو ٹریننگ کی فیس ہم لوگ چارج کرتے ہیں لوگوں سے۔ ہاں، یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ نہیں انہوں نے سنا نہیں، انہوں نے کیا تھا لیکن بغیر کہے ہوئے کیا تھا۔ جی جلیل صاحب آپ فیس تو پوچھ لیں۔